آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ ان کے اوپر صدقات حرام ہیں۔ اور اہل بیت میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر بھی صدقات حرام تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک گائے صدقے کے طور پر صدقے کی لائی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا ہم آل محمد کے لیے صدقات کے مال حلال نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت نبی کی بیویاں بھی ہیں اور اہل بیت میں اور لوگ بھی شامل ہیں۔ جہاں تک پنجتن پاک کا مسئلہ ہے، اس پنجتن پاک کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی فضیلت الگ ہے، ان کا مقام الگ ہے، ان کا مرتبہ الگ ہے۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں شامل کر کے الگ سے یہ بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہاؤلائی اہل بیتی، یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ آئیے وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے جو چاروں لوگوں کو، حضرت حسنین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو داخل کر کے کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آئیے میں پوری حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ فضیلت، یہ حدیث قصہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 4 خاص لوگوں کو یعنی حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو اپنی چادر میں داخل کیا تھا، اس روایت کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کہا جاتا ہے حضرت عائشہ کو اہل بیت سے دشمنی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی، حضرت حسن حسین سے بغض تھا، نفرت تھی۔ نعوذ باللہ، یہ الزام ہے۔ اگر ایسا ہوتا نہ بیان کرتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں لوگوں کو اپنی چادر کے نیچے داخل کر کے کہا تھا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے، آپ کے اوپر ایک منقشہ چادر تھی جس کے بال کالے تھے، کالے اون والی چادر، منقش چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن ابن علی آتے ہیں، اللہ کے نبی اس چادر کے نیچے داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، انہیں بھی آپ اپنی چادر کے نیچے داخل کر لیتے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، فَأَدْخَلَهَا، اللہ کے نبی انہیں بھی اپنی چادر کے نیچے داخل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی چادر کے اندر داخل کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہی آیت کریمہ جو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کو اور ان کے خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بیان میں اور ان کی ذمہ داریوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہی آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں لوگوں کو اپنی چادر میں داخل کر کے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت سے رجس اور گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پہلے ہی قرآن کی روح سے شامل ہیں اہل بیت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی طور پر اپنی چادر میں داخل کر کے اہل بیت میں شامل کر دیا تاکہ لوگ متوجہ ہوں، لوگ ان سے بیزار نہ ہوں، لوگ ان کو بھی ان کی اہمیت سمجھیں، ان کا مقام سمجھیں۔ لیکن ہمارے کچھ احباب انہی لوگوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ یہ 4 لوگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 لوگوں کو لے کر کے یہی کہا جاتا ہے پنجتن پاک کو مان لینا ہی ایمان کی علامت ہے، پنجتن پاک کو مان لینا ہی یہ محبت کی علامت ہے، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں، یہی پنجتن پاک اہل بیت ہے۔ میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں پنجتن پاک ہی اہل بیت ہیں، یہ بالکل غلط سوچ میں ہے اور غلط ان کا عقیدہ ہے۔
پنجتن پاک اہل بیت تو ہے ہی، لیکن پنجتن پاک کے علاوہ میں نے جن کا تذکرہ کیا وہ بھی اہل بیت ہے۔ کامن سی بات ہے، آپ یا میں اگر ہم اپنی بیویوں کو اپنے اہل بیت سے خارج کر دیں، پھر گھر کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اہل و عیال کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ ہم تو اپنی بیویوں کو اپنے گھر میں، اپنے اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اور نبی سے کیا دشمنی ہے یا نبی کی بیویوں سے کیا دشمنی ہے کہ ہم نبی کی بیویوں کو ان کے اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں؟ یہ نبی کی بیویوں سے دشمنی، یہ نبی کی بیویوں سے بغض اور عناد کی ایک دلیل ہے میرے بھائی۔ نبی کی بیویاں اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اور آیت کریمہ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کی طرف سے کچھ وفد آیا، یعنی نجران کی طرف سے کچھ عیسائی آئے، اور ان لوگوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے اہل بیت میں سے حضرت حسن حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر کے مباہلہ کیا۔ اس آیت کریمہ سے بھی اہل کسا یعنی چادر کے میں جو شامل تھے ان کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ علامہ زمخشری صاحب الکشاف کہتے ہیں یہ بہت بڑی دلیل ہے، یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل ہے صاحب کسا کی یعنی چادر والوں کی فضیلت پر۔ اس سے زیادہ کوئی قوی دلیل ہے نہیں، کیونکہ یہ مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں لوگوں کو اس آیت کے نزول کے بعد شامل کر لیا تھا یا اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ آئیے ہم ان چاروں لوگوں کی جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے شامل کیا تھا، داخل کیا تھا، ان کی الگ الگ سے فضیلت بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل حدیثوں پر یہ الزام ہے کہ پنجتن پاک کو نہیں مانتے۔ پنجتن پاک یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نبی کی فضیلت، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ کون نہیں بیان کرتا؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، ان کی فضیلت یہ نہیں بیان کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، تمام صحابہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اگر ایک بھی صحابی سے بغض ہے تو آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیے۔ آیا آپ کے اندر نفاق تو نہیں؟ آیا آپ کے اندر طغیان تو نہیں؟ آیا آپ کے اندر سرکشی تو نہیں؟ آیا آپ کے اندر بغض تو نہیں؟ اس لیے کہ فَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا نفاق ہے، کفر ہے، طغیان ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ اصول ہے اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے طغیان، نفاق اور کفر کے شکار ہیں۔ تو ہم اہل حدیث، اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل سنت والجماعت تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں اور تمام صحابہ کو عادل ثقہ مانتے ہیں اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، حضرت حسنین سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اگر ان سے دشمنی ہے تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں نبی سے بھی دشمنی ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین سے بھی دشمنی ہے۔ ہم ان سے محبت کر کے نبی کی محبت تک پہنچتے ہیں اور نبی سے محبت کر کے اللہ کی محبت تک پہنچتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جنہیں ابو الطفیل نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعد من عاداہ۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر 19302 نمبر حدیث کے تحت موجود ہے۔ نسائی کے اندر امام نسائی نے السنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے 8224 نمبر حدیث کے تحت۔ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اسے 6931 نمبر حدیث کے تحت روایت کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کر کے اسے صحیح کہا ہے۔ آپ سلسلہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں 1750 نمبر حدیث کے تحت۔
حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، یعنی میں جس کا دوست علی اس کے دوست۔ اللہم من والی، اللہم والی من والاہ، اے اللہ من والی، اللہم والی من والاہ، جو علی سے محبت رکھے، جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھے، اور جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر واضح دلیل ہے۔ اب من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جس کے مولا، علی جس کے، میں جس کا مولا علی اس کے مولا، میں جس کا دوست علی اس کے دوست۔ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو آپس میں دوست اور بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو، ایک مومن کا دوسرے مومن کا، ایک مومن کو دوسرے مومن کا دوست ولی قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، من کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مولا علی اس کے مولا، مومنین اس کے مولا، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتا ہے، جو علی سے دوستی رکھتا ہے، جو مومنین سے دوستی رکھتا ہے، مومنین اس سے بھی دوستی رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن، ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واضح طور پر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ولی اور مولا عربی زبان میں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ دلیل کے طور پر اس معنی کی وضاحت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ یہ سورہ محمد کی 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مولا ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان کا جو ایمان لے آئے، جو مومنین ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو نبی کو ماننے والے ہیں، اور کافرین کا، کافروں کا، اللہ کے دشمنوں کا، اللہ کے دین سے بیزاری اختیار کرنے والوں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ نے بھی واضح کر دیا ولی اور مولا دونوں ایک ہی معنی میں اور دوست کے معنی میں ہیں۔ ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر اور ان کی منقبت پر آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 780 نمبر حدیث کے تحت موجود ہے اور ترمذی کے اندر 3736 نمبر حدیث کے تحت موجود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا لا یحبنی الا مومن، مجھ سے مومن ہی محبت کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اور جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں نفاق ہے، وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ ولا یبغضنی الا منافق، منافق ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نفرت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے مومن محبت کرتا ہے۔ علی سے محبت کا یہ مطلب نہیں صرف یا علی کا نعرہ لگا دیا جائے، یا علی کا جھنڈا لگا دیا جائے، یا علی کے نام سے گلیوں میں، سڑکوں میں آوازیں بلند کی جائے، بلکہ حضرت علی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی کے منہج کو، حضرت علی کے عقیدے کو اپنایا جائے، حضرت علی سے محبت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نام سے نعرہ لگایا جائے۔ حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت میں جو باتیں منقول ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ حضرت علی کا مطلب، حضرت علی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام صحابہ سے محبت رکھیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی اور اپنے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی صحابی تھے، کسی سے بغض نہیں رکھتے تھے، کسی سے حسد نہیں رکھتے تھے۔ آج حضرت علی کی محبت کا اعتراف کرنے والے
حضرت علی کی محبت کا نعرہ لگانے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں شاہراہوں پر اپنی گردنیں اور اپنے سینے کو پیٹنے والے صرف علی 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 کرتے ہیں، اور علی کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں نعوذ باللہ ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ اما عائشہ، ان سے بھی یہ علی سے محبت، علی سے نام نہاد محبت کرنے والے بغض رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے تو حضرت علی سے محبت بغیر عمر کی محبت کے، بغیر ابو بکر کی محبت کے، بغیر عثمان کی محبت کے، بغیر اما عائشہ کی محبت سے مکمل ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت علی اما عائشہ سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت علی حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت علی عثمان غنی سے بھی محبت کرتے تھے، اور حضرت علی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی محبت کرتے تھے، تمام صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اگر ہم علی سے محبت رکھتے ہیں تو ان کا منہج، ان کا طریقہ، ان کا اصول یہ ہے کہ تمام نبی کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ یہ روافظ اور روافظ زدہ، نیم روافظ جو صرف علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آڑ میں تمام صحابہ کو گالی دیتے ہیں، حقیقت میں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے، حقیقت میں وہ علی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ میں اپنے دل کی بھڑاس صحابہ اکرام کے خلاف نکالتے ہیں۔ حضرت معاویہ، ان سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے تھے، لیکن آج علی سے محبت کرنے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ جبکہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے نسب اور سارے سبب قیامت کے دن منقطع ہونے والے ہیں، سوائے میرا نسب اور میرا سبب قیامت کے دن برقرار رہے گا۔ نسب سے مراد جس خاندان میں، جن لوگوں میں آپ پیدا ہوئے، اور سبب سے مراد سسرالی رشتہ۔ اللہ کے نبی کے سسرالی رشتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے صالح محترم تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے شادی کی تھی، لہذا اس حدیث سے حضرت معاویہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی سے محبت رکھنی ہے تو تمام صحابہ سے محبت رکھنا یہ علی سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی بیوی، کہتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض جو رکھتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ یعنی علی سے محبت رکھنے والے مومن ہیں، علی سے نفرت رکھنے والے منافق ہیں۔ منافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں جسے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر ہے 6978۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا ای اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 2488 نمبر حدیث کے تحت کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی نفرت رکھتا ہے، جو بھی بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، جہنم کے اندر اسے داخل کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے اہل بیت کی محبت سب کے دل میں ہونی چاہیے، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ سے محبت ہونی چاہیے۔ صرف اہل بیت کی محبت میں تمام صحابہ کو گالی دینا یہ اہل بیت سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کا نام نہاد دعویٰ کرنے والے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس دل میں صحابہ کی محبت کا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ صحابہ سے نفرت کیے بغیر اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔
اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت ایک دل میں جمع ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہو سکتی، جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، میرے دل میں اہل بیت کی بھی محبت ہے اور میرے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایک دل میں بالکل جمع ہو سکتی ہے، اور جن کے دل میں جمع نہیں ہوتی، جو اہل بیت اور صحابہ کو الگ کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ایمان والے نہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔